بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. یہ آج کا جو اسپیشل پروگرام ہے یہ ہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے بخاری آڈیٹوریم سے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے کچھ ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے جو کہ صرف ہمارے لیے نہیں، صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل مثال ہیں، باعث فخر ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی نئی نسل ہے اس کے لیے امید کی ایک کرن ہے. ہمارے جو آج کے خصوصی مہمان ہیں ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، لیکن ان کے دل و دماغ روشنی سے پوری طرح منور ہیں. ہمارے کچھ ایسے مہمان بھی ہیں جنہوں نے جسمانی کمزوریوں کے باوجود اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا، وہ کامیابیاں حاصل کیں جو بہت سے صحت مند لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو آج کے اس پروگرام کے ان اسپیشل گیسٹس کا میں تعارف کرواؤں گا. ہمارے مہمان ہیں جناب عبد الرزاق صاحب جو پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں، اور یہ وہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے جو کہ ورلڈ چیمپئن بھی ہے. ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر کمال الدین صاحب کو، جنہوں نے کہ پی ایچ ڈی کی ہے، اور ڈاکٹر کمال الدین صاحب نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ اس وقت لاہور کے ایک ادارے میں پڑھا بھی رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سید سردار احمد پیرزادہ صاحب جو پاکستان کے پہلے بلائنڈ جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور مقتدرہ قومی زبان میں ریسرچ فیلو بھی ہیں. اس طرف ہماری مہمان ہیں عزیزہ سعید صاحبہ جو کہ اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں اردو کی استاد ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں. ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں عثمان سعید صاحب جو کہ اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ریڈیو فریڈم فار لائف، جو کہ پاکستان میں بلائنڈ لوگوں کا پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے. اور آخر میں ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کو ہم نے اس لیے آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے کہ یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے، واحد یونیورسٹی ہے جہاں پہ کہ جو ڈسیبل اور بلائنڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پہ اسپیشلی ایڈمیشن دیا جاتا ہے، اور 79 بلائنڈ اور ڈسیبل سٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جس پہ کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. گفتگو کا آغاز عبد الرزاق صاحب آپ سے کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ پاکستان کی جو ریگولر کرکٹ ٹیم ہے وہ تو شاید ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکی، لیکن آپ بار بار ورلڈ چیمپئن بن گئے، اور لوگ آپ کو داد بھی دیتے ہوں گے، آپ کو شاباش بھی دیتے ہوں گے. لیکن ذرا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک اتنی بڑی جسمانی کمزوری کے باوجود اتنی کامیابیاں کیسے حاصل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پاکستان کی نمائندگی ایز اے کیپٹن کروں اور پاکستان کا جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کو بھارت کی سرزمین پر جا کے لہرا سکوں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب 2002 دسمبر کا 1 تاریخ تھی. فائنل ہمارا ساؤتھ افریقہ سے ہوا، ہم نے فائنل جیتا. تو مجھے جب ورلڈ کپ لینے کے لیے بلایا گیا تو میں نے کہا جب میں اسٹیج پہ پہنچا تو میں نے کہا جی میں اتنی دیر ورلڈ کپ نہیں لوں گا جب تک آپ ہمارا قومی ترانہ نہیں چلائیں گے. تو یقین کریں کہ وہاں انڈین آرمی کا بینڈ تھا جس نے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے پاک سر چلایا، لیکن میری زندگی کا مقصد اس دن پورا ہو گیا. اچھا، تو کتنی دفعہ عبد الرزاق صاحب کتنی دفعہ آپ نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی ہے؟ 2 بار پاکستان کی ٹیم 2002 میں اور 2006 میں ہم ورلڈ چیمپئن بنے ہیں. اب 2011 لاسٹ میں یہ چوتھا ورلڈ کپ ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کو جیت کے ہیٹ ٹرک کا پورا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر کمال الدین صاحب، پی ایچ ڈی کرنا اور وہ بھی امریکہ سے، اور ایک ایسا آدمی جو کہ جس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور ہو بھی پاکستانی، کیونکہ پاکستان میں تو ویسی پی ایچ ڈی بہت کم ہے، جن کے پاس آنکھیں ہیں وہی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں میں روشنی نہ ہونے کے باوجود آپ نے پی ایچ ڈی کر دکھائی. کیسے ممکن کیا آپ نے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دراصل یہ تو ایک عزم ہے, یہ ارادہ قوت ارادی ہے کہ ہم نے کرنا ہے, جس کو انگریزی میں مجھے اجازت کہہ سکے تو وی ہیو ٹو پروو دیٹ وی کین میک دا تھنگس ہیپن if we have the will power to do it. ٹھیک ہے جی. میں سر نہ صرف پی ایچ ڈی کیا بلکہ میں نے 3 سال میں کورس ورک بھی کیا, پروپوزل بھی لکھا, ڈسرٹیشن بھی لکھی جی میں نے. اور سیکنڈلی میں آپ کو یہ آڈینس کو میں بتانا چاہوں گا کہ میں پہلے بلائنڈ پرسن ہوں پاکستان سے جو فل برائٹ اسکالرشپ پہ گیا اور پی ایچ ڈی کیا ہوں, اور پرہیپس شاید میں پہلے شخص ہوں, بلائنڈ شخص ہوں جو پورا دنیا میں فل برائٹ اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کیا ہوں. اور اس طرح تو بہت سارے بلائنڈ لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, لیکن فل برائٹ اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کرنے والا شاید میں پہلے شخص ہوں پورا دنیا میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. تو اب کیا تو اس طرح ہے, دیکھیں جی کہ ہم کہتے تو ہے جی کہ ہم بلائنڈ ہیں. یہ ایک میرے نزدیک بلائنڈنس جو ہے ڈسیبلٹی نہیں ہے. آپ نے کہا جی کہ جسمانی کمزوری, یہ سر جسمانی کمزوری نہیں ہے, ہمارے ایک احساس ہے. بلائنڈنس جو ہے تو معذوری نہیں ہے, ایک احساس ہے. اگر 5 آپ کے سینسس ہیں نا, ایک ختم ہو جاتا تو دین واٹ, وی کین میک یوز آف 4 ادر سینسز. اس کو کمپنسیٹ تو کر سکتے نہیں. رزاق صاحب نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہمارے آنکھیں نہیں تو کیا ہے, ہمارے قوت سماع ہے, قوت مثلا سننے کا سینس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ محسوس کرنے کا سینس ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو استعمال کر کے ہم نے سب کچھ کیا ہے. اور میں نے بھی وہاں پر جا کے پڑھا ہے, میں نے کمپیوٹر استعمال کیا ہے, یا آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی, میں نے اپنے اسائنمنٹس, اپنی کتابیں ان پہ ہی سنا ہے, پڑھا ہے, لکھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. تو میں نے اپنے جتنے بھی اسائنمنٹس ان ٹائم سبمٹ کیا, اور یہ کبھی کسی آدمی کو یہ محسوس نہیں ہونا کیا کہ میں ڈسیبل ہوں. اس پہ میرا ایک موٹو ہے, ڈسیبلٹی از ناٹ ان ایبلٹی. ڈسیبلٹی نااہلی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے جی. سردار پیرزادہ صاحب, آپ تو کالم بھی لکھتے ہیں, آپ ریسرچ فیلو بھی ہیں. کبھی آپ نے عقل کے اندھوں کے بارے میں کالم لکھا ہے, جن کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن عقل اندھی ہے ان کی؟ میں آپ کے توسط, اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 100 اندھے مل کر اپنا عزم پورا کر سکتے ہیں, اپنی ول پاور کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن عقل کے اندھے لاکھوں ہوں وہ کہیں بھی نہیں جیت سکتے. ماشاءاللہ. پاکستان کی 18 کروڑ کی آبادی میں اگر ایک محتاط اندازہ ہم دیکھیں تو 3 فگرز ویری کرتے ہیں ڈس ایبل پرسن ود ڈس ایبل لوگوں کے لیے. حکومت پاکستان کا 2.5 کے قریب ریشو آتا ہے, یونائٹڈ نیشن اور بعض دوسرے ادارے 10% کے قریب دیتے ہیں. اگر اس فگر کو ہم لیں تو 1 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی اس وقت ڈس ایبل ہے, پرسن ود ڈسیبلٹیز موجود ہیں. لیکن میر صاحب میں یہاں ایک تھوڑی سی اپنی انٹرپریٹیشن دینا چاہوں گا, جس سے ہو سکتا ہے آڈینس اور آپ سب متفق ہوں کہ جس گھر میں ایک ڈس ایبل پرسن ہوتا ہے وہاں اس کے ارد گرد رہنے والے ضرور متاثر ہوتے ہیں. اگر ہم اس فارمولے پر دیکھیں تو ایک گھر میں اگر 4 افراد ہوں, اگر وہ میاں بیوی ہیں اور بچے, یا اگر وہ بچہ ہے تو اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی, تو اگر ایک ڈسیبل 4 بندوں کو ایفیکٹ کرتا ہے تو پاکستان کی 18 کروڑ آبادی میں سے 40% آبادی ڈسیبلٹی سے ایفیکٹ ہو رہی ہے, اور اس کی تعداد 8 کروڑ کے برابر ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. عزیزہ سعید صاحبہ, لاہور کالج یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہی ہیں, تو لاہور کالج یونیورسٹی میں پڑھانے کا ایکسپیرینس آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ ان کو پڑھا رہی ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں جن کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, تو کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن تو حامد صاحب بہت اچھی رہتی ہے. بعض اوقات بچوں کو یہ لگتا ہے کہ مس جو ہے نہیں دیکھ سکتی, ہم جو مرضی کر لیں, انہیں کیا پتہ چلتا ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر سیکنڈ ڈیسک پر بیٹھی ایک لڑکی کچھ کھا رہی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کمیونیکیشن تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کس طرح کلاس میں آپ کا رویہ کیسا ہے یا آپ کا پڑھانے کا انداز کیسا ہے.
وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، اسٹوڈنٹس کو متوجہ کرنا آپ کا اپنا کام ہے، اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے سے کافی خوش ہیں. میں آپ کو ایک بس بات بتا دوں کہ جب لاہور کالج میں مجھے ایڈمیشن ملا تھا تو میں جاب کے لیے میں گئی تھی، تو میں نے وہاں پہلے 1 مہینہ آنرری پڑھایا تھا، اور وہاں میری کلاسز میں سے جا کر پوچھا گیا تھا کہ آیا یہ اچھا پڑھاتی ہیں یا نہیں. پھر مجھے کانٹریکٹ ملا اور اس کے بعد 42 کینڈیڈیٹس تھے، اور جن میں سے 4 لوگ سلیکٹ ہوئے، اس میں سے ایک میں بھی تھی. ماشاءاللہ. عثمان سعید صاحب، آپ نے ریڈیو فریڈم فار لائف قائم کر دیا ہے. یہ ریڈیو قائم کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ کچھ کمیونٹی میں تھوڑا سا چینج لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ سورسز ہیں ہماری کمیونٹی میں، اور ہم لوگ یہ ڈفرینٹ چینلز کو سنتے تھے، اور یہ بہت ریئر ہوتا تھا کہ ایک آدھے بندے کو انہوں نے اکنالج کر لیا، اس کو پروگرام دے دیا، اور جو ٹیلنٹ تھا وہ سامنے نہیں آتا تھا. تو میں نے میری ٹیم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا. ہمارا الحمدللہ ایک واحد ایسا چینل ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے، جس کو ٹوٹلی بلائنڈ لوگ چلا رہے ہیں. اس کو ویب سائٹ جو ڈیزائن کی ہمارا پاکستان کا پہلا بلائنڈ لڑکا فرقان، جس نے اس کو ڈیزائن کیا. ٹیکنیکل سپورٹ سے لے کر ٹرانسمیشن آن ایئر تک کرنے تک ہم لوگ اس کو خود کر رہے ہیں. اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لوگ نارمل لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بلائنڈنس جو ہے وہ ڈسیبلٹی نہیں ہے، ہم لوگ بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہو، اور تھوڑا سا ہٹ کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک میسج جائے اور ان امپلائمنٹ جو ہے بلائنڈ لوگوں کی تھوڑی سی ختم ہو سکے. ماشاءاللہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیق الرحمان صاحب، آپ کے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ 79 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہر سال آپ اسٹوڈنٹس کو آپ ایڈمیشن بھی دیتے ہیں. کوئی میرٹ کا خیال رکھتے ہیں آپ اس میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے تو میں جیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی کہ آپ نے اتنی محنت سے ان انتہائی مصروف دنوں میں ان ڈسیبل بچوں کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت قابل ستائش اقدام ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے جو پالیسی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈسیبل بچہ آئے گا، ایون ہمیں اگر ریلیکس بھی کرنا پڑتے ہیں نارمل رولز تو ہم کریں گے، اور انہیں داخلہ دیا جائے گا. اچھا، ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ ان کو پڑھانا، اس کے لیے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے اسپیشل اسکل کی ضرورت ہے، اضافی اخراجات کا اہتمام کرنا پڑتا ہوگا، یہ سب کیسے کرتے ہیں آپ؟ اس میں تو جی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ بندہ عزم کر لے تو پھر ریسورسز بھی خود بخود چلے آتے ہیں. کیونکہ جب یہ ارادہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے کیا تو یہ سوچ لیا گیا تھا کہ ہمیں ان بچوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا ہے، اور ان کے وسائل جو ہیں وہ پیدا کیے جانے چاہیے. اور میرا خیال ہے مجھ سے آپ کو پتہ ہو کہ میں چند دن ہوئے ایز اے وائس چانسلر آیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی انتظامیہ نے بھی اس میں بڑے قابل ستائش سٹیپس لیے ہیں، اور میں نے بھی آتے ہی ان کے سینٹر کا معائنہ کیا ہے. اور سب سے پہلے جو پریفرنس دی گئی ہے کہ ان کے لیے جو ایک سینٹر بنایا گیا اسپیشلائزڈ، اس میں تمام ممکنہ جو سہولیات ہیں وہ فوراً فراہم کی جائیں. ایئر کنڈیشنر سے لے کے کچھ لیٹسٹ اکوپمنٹ ان کے پاس ہے، اور کچھ مزید انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم انہیں پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ افیکٹولی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اچھا، اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ واحد پاکستان کا تعلیمی ادارہ ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، واحد ادارہ ہے جہاں پہ کہ بلائنڈ اور جو اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جب ایڈمیشن ملتا ہے تو یہ میرٹ کو ریلیکس بھی کرتے ہیں. اور اب اس وقت 79 اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی میں موجود ہیں. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم جو یہاں پہ ہمارے دیگر ساتھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے. اور پرابلمز، یقیناً عزیزہ نے صحیح کہا کہ آپ ہم پہ رحم نہ کریں، ہمیں ہمدردی کا مستحق نہ سمجھیں، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ کے مسائل ان کو سامنے لائیں، اور کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے مسائل آپ کی زبانی سامنے لائیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم اپنے دیگر ساتھیوں سے بات کریں گے. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. ان لوگوں سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جن پہ پوری پاکستانی قوم فخر کر سکتی ہے، جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں لیکن ان کے دل و دماغ میں جو روشنی ہے اس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. اب آڈینس میرے سامنے بیٹھے ہیں محمد محسن نواز صاحب. محسن نواز صاحب، اپنا ذرا تعارف کروائیے اور ذرا بتائیے کہ کیا کچھ مسائل بھی آپ لوگوں کے ہیں یا نہیں ہیں؟ پرائیویٹ ریڈیو چینلز میں میں پہلا ایف ایم ریڈیو اینکر پرسن ہونے کے علاوہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر بھی فرسٹ اینکر پرسن ہوں امنگ اسپیشل پرسنز. پاکستان میں 1.80 کروڑ